کبھی کبھی آپ حضرات نعت خوانی کے درمیان سبحان اللہ ماشاء اللہ کر کے اپنے مقدر کو آراستہ کر لیا کریں. بہت اچھا مجمع ہے, بہت اچھی سماعت آپ حضرات کی ہے. میں آپ کی سماعت کو, آپ کی نشست کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ممبر نعت پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا سراج الحق صاحب قبلہ ان کے تمام ادبی رفقا کی موجودگی ہے. بہت اچھی بات مجھے بتائی ظفر الدین بھائی نے کہ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے, علماء کرام کا نمبر اس وقت آتا ہے جبکہ سامعین کی سماعتیں تھک کر چور ہو جاتی ہیں, لیکن آج ایسا نہ ہوگا. میں اس عظیم الشان کانفرنس کے اوائل عمری میں ہی آپ حضرات کی سماعتوں کے قریب اس عظیم الشان خطیب کو کروں جسے میں نے حضرت علامہ مولانا ملک ہندوستان سے الدین صاحب قبلہ نسیم صاحب قبلہ حجازی کے نام سے یاد کر رہا ہے. وہ آپ کی سماعتوں سے قریب ہو رہا ہے. دیکھیں ہوتا یہ آ رہا ہے کہ لوگ جتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں, لوگ اپنے قلب و جگر کو اپنے دلوں کو شعراء کے ہاتھوں بیچ چکے ہوتے ہیں. جب تک شعراء کی شاعری ہوتی ہے تب تک وہ لوگ بغور سماعت کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی ان کا مقطع مکمل ہوتا ہے انہیں اپنے گھر کا راستہ یاد آتا ہے. یہ ہمارے کانفرنسوں کا جلسوں کا ایک بہت بڑا حادثہ بنتا جا رہا ہے. حضرات آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اسلامیات اور دینیات کا ماحول قائم ہو جائے تو آپ کو علماء کرام کی تقریر سننا ہوگا. آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں سوال و جوابات ہم پر آسان ہو جائیں تو ہمیں علماء کرام کی گفتگو سے محبت کرنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں میدان محشر میں سبکی کا شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ہمیں علماء کرام کی گفتگو کو سماعت کر کے اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا. اگر آپ اس عظیم الشان کانفرنس میں علامہ محمد نسیم صاحب قبلہ حجازی کے پاکیزہ محترم جملوں کے کڑیوں سے اگر آپ نے اپنے کردار کے زلفوں کو نہیں سنوارا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مرنے سے پہلے مر جائیں گے. اگر ہم نے ان کی خطابت سماعت کر کے ہم اس پر عمل پیرا ہو گئے تو رب کعبہ کی قسم ہم مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے. ہاں یہی وہ فرق ہے جس فرق کو محسوس کرنے کے لیے آج کمیٹی کے انتخاب کا لبادہ پہن کر کے علامہ نسیم صاحب قبلہ آپ کے گوشت سماعت پر موجود ہیں. میں چاہتا ہوں آپ ان کا استقبال کریں, لیکن جیسی فضا ہونی چاہیے آپ وہ ماحول قائم کریں. یہ لوگ باوقار علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. میں تمام تر احباب کے حوالے سے وہ نعت کا شعر کہ یہ نہ ساحل نہ سفینے کی طرف جاتا ہے, ذرا پیار سے محبت سے کہے رے سبحان اللہ, پورا مجمع کہے سبحان اللہ بھائی. یہ نہ ساحل نہ سفینے کی طرف جاتا ہے, دل تو پیدل ہی مدینے کی طرف جاتا ہے. یہ نہ ساحل نہ سفینے کی طرف جاتا ہے, یہ نہ ساحل نہ سفینے کی طرف جاتا ہے. ہاں دل تو پیدل ہی مدینے کی طرف جاتا ہے. اور بات ہوتی ہے کہیں جب بھی کسی خوشبو کی تو ذہن بس ان کے پسینے کی طرف جاتا ہے. بات ہوتی ہے کہیں جب بھی کسی خوشبو کی تو ذہن بس ان کے پسینے کی طرف جاتا ہے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور نعروں سے استقبال کرے اس ذات کا جسے علامہ نسیم کہا جاتا ہے. اٹھائیں, آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے. نعرے تکبیر, اور بلند آواز سے نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سرکار غوث اعظم کانفرنس, علماء اہل سنت, ارکان کمیٹی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بس یہ دیکھ لیں کہ خدا کا نور فلک سے اترنے والا ہے, زمین تیرا مقدس سنورنے والا ہے. ہاں فرشتے آنے لگے ہیں نبی کی محفل میں, ابھی یہیں سے اجالا بکھرنے والا ہے. منبر پاک تے جلوہ بار باوقار علماء کرام و شورا اعظام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا جانے کائنات سبب تخلیق کائنات جس کے واسطے خلاق کائنات نے حضرت آدم کو صفی اللہ کا خطاب دیا، جس نبی کے واسطے خلاق کائنات نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کا پیغام سنایا، یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں جی لگا کے پورا مجمع محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ ماں باپ کے بخشش کے واسطے پورا مجمع جی لگا کے محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ تو تین شعر آپ دیکھیں، اگر دل کو چھو جائے تو سبحان اللہ، سر کے اوپر سے گزر جائے تو پھر بھی سبحان اللہ۔ چلو آؤ چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے، چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے، درود پڑھ کے مقدر بنا لیا جائے۔ چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے، درود پڑھ کے مقدر بنا لیا جائے، اور لب پہ درود پاک سجا کے ذرا تو دیکھ، جنت میں گھر بنے گا بنا کے ذرا تو دیکھ۔ لب پہ درود پاک سجا کے ذرا تو دیکھ، جنت میں گھر بنے گا بنا کے ذرا تو دیکھ، اور رحمت اتر کے گھر کی کرے گی تیری طواف، جشن نبی کا شمع جلا کے ذرا تو دیکھ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار غوث اعظم کو رحمت اتر کے گھر کی کرے گی تیری طواف، جشن نبی کا شمع جلا کے ذرا تو دیکھ، اور یا رسول اللہ جدھر جدھر گئے کرم ہی کرم کرتے گئے، جدھر جدھر گئے کرم ہی کرم کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا جھولیاں سب کی بھرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا جھولیاں سب کی بھرتے گئے، اور اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا۔ کیا بات ہے، کیا کہنا؟ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار غوث اعظم کانفرنس حضرت علامہ نسیم صاحب قبلہ حجازی، علماء اہل سنت، اراکین اجلاس، سامعین اہل سنت، ذہن قریب کرو، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سچے رضا، میٹھے رضا، ہم سب کے رضا، ہم سب کے رضا،
سنیوں کی جان ہم سب کا امام امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ سنی جنتی مسلمانوں ذہن قریب کرو، بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنے منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ یہ علماء کرام شورائی حضرات سب تشریف لا رہے ہیں، بس آپ ان کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرات ایک لحاظ سے بات کر لیں، جو لوگ گیٹ کے اندر گاڑی کھڑی کیے ہوئے ہیں، برائے مہربانی مجمع اتنا بہتر ہے، لوگوں کو کھڑے ہونے میں تکلیف ہو رہی ہے، آپ لوگ فوراً گاڑی باہر کر لیں۔ حضرات بہت جلدی یہ کام آپ کر لیں، گاڑی گیٹ کے اندر کھڑی ہوئی ہے، وہ فوری طور جلدی سے وہ رک جائیں اور اپنی گاڑی کو باہر کر دیں، ورنہ کمیٹی کے اراکین گاڑی کو باہر کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اور آپ لوگ سن لیجیے، خوشخبری سن لیں حضرات، جس ذات کو آپ سے بات کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، حضرت علامہ فاروق خان نقوی صاحب اللہ آپ کے یہاں تشریف لا چکے ہیں، آپ بیٹھیں انشاءاللہ ان کا اچھا اور پاکیزہ بیان ہوگا۔ جی ہاں، آپ بیٹھ جائیں۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہمارے دائیں بائیں جو حضرات کھڑے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ سب بیٹھ جاؤ، ادب کے ساتھ یہ آپ کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے، آپ بیٹھ جاؤ، اور اس طرح سے آپ اٹھک بیٹھک نہ کریں، آپ ماحول تھوڑا سا بنائیں اور آپ سنیں، انشاءاللہ ایک سال یاد کرو گے انشاءاللہ۔ میں قصے کہانیاں بتاؤں، چٹکلے سناؤں، میں اس کے قائل نہیں ہوں، بس میں بیان جو کر رہا ہوں، جو خطاب کرنے جا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ اسے سماعت کریں۔ دیکھیں، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ خلاق کائنات مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ یہ بڑی چھوٹی سی آیت پاک ہے، بڑی مشہور ہے، غالباً آپ کو یاد ہوگا، اس کے ترجمہ، اس کے مفہومات آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ ذہن قریب کیجئے۔ خلاق کائنات فرماتا ہے مقدس قرآن میں، جس قرآن کا دیکھنا عبادت ہے، زور سے بولو سبحان اللہ، جس قرآن کا چھونا عبادت ہے، جس قرآن کو سینے سے لگانا عبادت ہے، جس قرآن کو چومنا عبادت ہے، جس قرآن کو آنکھوں سے لگانا عبادت ہے، اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اسی قرآن میں اللہ فرماتا، پھر ہمارا رب کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہم کس کی عبادت کریں، ہم کس کی پوجا کریں؟ کیا یہ دھرتی ہماری معبود ہے؟ کیا یہ آسمان ہمارا آپ کا خدا ہے؟ کیا یہ نکلنے والا سورج ہمارا آپ کا خدا ہے؟ کیا یہ ڈوبنے والا سورج ہمارا آپ کا خدا ہے؟ کیا یہ پہاڑ ہمارے آپ کے معبود ہے؟ کیا یہ درخت ہمارے آپ کے اللہ ہے؟ نہیں نہیں، یہ زمین ہماری معبود نہیں، یہ آسمان ہمارا خدا نہیں، یہ نکلنے والا سورج ہمارا معبود نہیں، یہ پہاڑ ہمارے خدا نہیں، یہ کائنات کے ذرے ذرے ہمارے آپ کے معبود نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دھرتی کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوگا، آسمان کو جنم دینے والا کوئی نہ کوئی ہوگا، ستاروں کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوگا، سورج کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوگا، پہاڑوں کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوگا، درختوں کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوگا۔ تو جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے دھرتی کو پیدا کیا، وہی ہمارا معبود ہے، جس نے آسمان کو پیدا کیا وہی ہمارا معبود ہے۔ بلکہ دو جملہ سنو مسلمانوں، زندگی میں کام آئے گا، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا ہوتا نہیں، اور جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا نہیں۔ کیا کہنا ہے بھائی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار غوث اعظم کون تھے؟ اے
مسلمان جو پیدا ہو جائے وہ خدا ہوتا نہیں، اور جو خدا ہے وہ پیدا ہوتا نہیں، جیسا کہ اللہ مقدس قرآن میں فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا گیا ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے مقدس قرآن میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بس ترجمہ سنو، مفہومات سنتے چلو اور اپنی ایمان تازہ کرتے چلو۔ اللہ فرماتا ہے، ہمارا آپ کا رب فرماتا ہے، اللہ کے کائنات فرماتا ہے اے محبوب جب بھی آپ کی بارگاہ میں کوئی سائل سوال کرنے آوے، کوئی دکھ کا مارا آوے، کوئی مصیبت کا مارا آوے، کوئی پریشان حال آوے، اے سنی جنتی مسلمانوں ذہن قریب کرو، سنو توجہ کے ساتھ سنو۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان و اللہ فرماتا ہے اے محبوب جب بھی آپ کی بارگاہ میں کوئی سائل سوال کرنے آوے، کوئی دکھ کا مارا آوے، کوئی مصیبت کا مارا آوے، تو اے محبوب آنے والے کی صورت کو نہ دیکھنا، آنے والے کی حیثیت کو نہ دیکھنا، محبوب یہ نہ دیکھنا کہ آنے والے صدیق اکبر آ رہے ہیں، کہ آنے والے عمر آ رہے ہیں، کہ آنے والے عثمان غنی آ رہے ہیں، کہ آنے والا مولا علی آ رہا ہے۔ رب فرماتا ہے محبوب آنے والے کی صورت کو نہ دیکھنا، یہ بھی نہ دیکھنا کہ آنے والا ابو جہل آ رہا ہے، کہ آنے والا عتبہ آ رہا ہے، کہ آنے والا سدرا کا مکی جناب جبریل امی آ رہا ہے۔ رب فرماتا ہے محبوب جب بھی آپ کی بارگاہ میں کوئی سائل سوال کرنے آوے تو وہ خالی ہاتھ واپس نہ جائے، اس لیے کہ آپ کے در کو اپنا در بنا دیا ہے، آپ کی بارگاہ کو اپنا بارگاہ بنا دیا۔